بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول عطا فرمائے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصول اور قوانین پر خود عمل فرما کر حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرما کر ہمیں یہ بتایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ نجات اور کامیابی، سکون اور اطمینان انہی قوانین اور اصول پر رہنے کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مضمون کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں یہ بات ہوئی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کریں۔ کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے انہیں بچائے رکھنا چاہیے۔ پھر اس سے قبل بچے کی ولادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کہ ولادت کے موقع پر ہم خوشی کو کیسے منائیں۔ آج کی نشست بھی اسوہ حسنہ ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، اپنا بول درست رکھو، سچی بات نہیں، درست بات۔ سچی بات کے بارے میں الگ سے حکم ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچی بات کرو۔ لیکن احزاب میں فرمایا اپنا بول درست رکھو، جب بھی بات کرو تو درست بات کرو، چونکہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، ولادت کے بعد ہی عقیقہ اور پھر بچے کے نام رکھنے کے مسائل ہیں۔ پھر گزشتہ نشست میں ہم نے تذکرہ کیا کہ مائیں اپنی اولادوں کو اپنا دودھ پلائیں اور کینسر کے مرض سے بچیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ دودھ پلانے کی مدت کا اختلاف رکھا گیا۔ اب جب ہم بچے کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، اس بچے کی بڑھوتری ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، رفتہ رفتہ یہ بچہ بولنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، گفتگو کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اگرچہ
عصر جدید کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر دودھ پلانے کے عرصے میں ماں دوائیں استعمال کرے گی تو ان دواؤں کا اثر 10-12 سال کی عمر میں اس بچے پر بھی ہوگا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر دواؤں کا اثر ہوتا ہے تو ماں باپ جو گفتگو کرتے ہیں بدرجہ اولا بچہ ان کو سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بچے کے سیکھنے کی جو قوت ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے، اگرچہ بول نہیں سکتا، محفوظ کرتا ہے۔ جیسے آپ خالی کیسٹ کے اندر اپنی گفتگو، اپنا بیان، اپنا کلام، نعت، قرآن کی تلاوت ریکارڈ کرتے ہیں، پھر جب آپ کا جی چاہتا ہے اسی کو سن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بچہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ بولنے کی عمر میں آتا ہے تو وہی جو گفتگو اس نے ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے اسی گفتگو کو زبان پر لے کر آتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحاح ستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، جیسے ہم مکان کا افتتاح کرتے ہیں، دکان کا افتتاح کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم باول کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کا جب بچہ بولنے لگے تو اس کے کلام کی افتتاح لا الہ الا اللہ سے کرو، لا الہ الا اللہ سے کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، اماں ابا بولنا سکھایا جاتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر پہلے خالق کا تعارف کرایا جائے، جس نے وجود دیا، جو رزق فراہم کر رہا ہے، پہلے اس کا تعارف کروایا جائے۔ افتحوا علی صبیانکم باول کلمہ لا الہ الا اللہ۔ جب بچے کے بولنے کا آغاز ہو جائے تو فرمایا آغاز جو ہو وہ لا الہ الا اللہ سے ہو، لا الہ الا اللہ سے ہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بچہ بڑا ہو کر ذاکر بنے گا، اس کی زبان کے اوپر ناپاک کلمات نہیں ہوں گے، اس کی زبان اللہ کے ترانے گنگنائے گی، اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی جائے گی، اس کی زبان سے نفرت کے بیج نہیں برسیں گے، محبت کے پھول نکلیں گے۔ بِأَوَّلِ کَلِمَةٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اور پھر جب یہ تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایک ایسے بچے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ پرانے وقتوں میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو اساتذہ کے پاس چھوڑ آتی تھی، مساجد میں، مکاتب میں، مدارس میں، کہ اس کو پڑھائیں، اور پڑھانے والے پڑھا دیتے تھے۔ اور زیادہ تر پرانے وقتوں میں زبانی پڑھنے کا رواج تھا، زبانی پڑھنے کا رواج زیادہ تھا۔ ایک ایسا بچہ ایک استاد کی درسگاہ میں لایا گیا، جب اس سے استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ کچھ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نورانی قاعدے کے الفاظ نہیں آتے، حروف تہجی نہیں آتے، البتہ مجھے 16 سپارے حفظ ہیں، مجھے 16 سپارے حفظ ہیں۔ تو بات سمجھ نہ آئی، اس بچے کی والدہ کو بلایا گیا، چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، یتیم بچہ تھا۔ جب ماں کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ عجیب بات ہے، حروف تہجی نہیں آتے لیکن کہتا ہے مجھے 16 سپارے حفظ ہیں، تو ماں نے کہا ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی 16 سپارے حفظ ہیں،
میں جب جب اسے سلاتی ہوں، دودھ پلاتی ہوں، قرآن کا ورد رکھتی ہوں، لوری میں قرآن سناتی ہوں، بچے نے وہی 16 سپارے حفظ کر رکھے۔ یہ کون بزرگ تھے؟ یہ بعد میں ہمارے بڑوں کے شیخ بنے۔ کون بزرگ تھے جنہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بہت بڑے اللہ والے ہوئے اپنے زمانے میں۔ جب مائیں ایسی ہوں گی اور ہیں، جب مائیں ایسی ہوں تو پھر اولادیں اللہ والی ہوا کرتی ہیں، پھر اولادیں اللہ والی ہوا کرتی ہیں۔ تو بول درست رکھنا، اپنے بچوں کی زبان کو 10 قسم کے عیبوں سے پاک رکھنا۔ ایک ہمارے معاشرے میں اور چیز جو بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، ماں باپ فرط محبت میں، پیار میں، چونکہ بچہ ہوتا ہے وہ توتلی زبان میں اپنے ماں باپ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو فرط محبت میں ماں باپ بھی توتلی زبان میں اس سے بات کرتے ہیں، فرط محبت میں۔ چونکہ بچہ ہے، جب وہ بولتا ہے تو پیارا لگتا ہے، اس کے کلمات اچھے لگتے ہیں بولنے کے، تو ماں باپ بھی اس کے ساتھ جب ہم کلام ہوتے ہیں تو زبان توتلی استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کتنا پیارا لفظ یہ بچہ ادا کر رہا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے توتلا لفظ اس کے زبان سے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ سائیکالوجی کے جو اسپیشلسٹ ہیں اور جو سپیچ تھراپسٹ ہیں آج کے زمانے کے، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کی زبان کے عیب کو بچپن ہی سے ختم کریں، ورنہ یہ عادت بن جاتی ہے، ورنہ یہ عادت بن جاتی ہے۔ اب ان عیوب کا تذکرہ ہے جن سے بچوں کی زبانوں کو پاک رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف بچوں کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہم خود کو تھوڑا بڑا محسوس کر رہے ہیں، ایک زمانے میں ہم بچے ہی تھے۔ اب چونکہ آگے نسل وجود میں آ رہی ہے تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کی زبانوں کو درست رکھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ۔ سب سے پہلی چیز ہے جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ المنورہ کی ریاست کو اسلامی ریاست بنایا تو یہ کر کے دکھایا کہ پورے مدینہ المنورہ کے اندر جھوٹ بولنے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ جھوٹ نہیں، سب کچھ ممکن ہے، جھوٹ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حکم دیا بچو، جیسے کہا نا اقیموا، پڑھو نماز، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچی رکھو، یغضضن من ابصارہن، خواتین نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ یہ احکام ہیں، حکم کا الگ انداز ہوتا ہے، درخواست الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ درخواست میں عاجزی ہوتی ہے اور حکم کے اندر پاور ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آمرانہ انداز میں خطاب فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی باتوں سے بچو، جس سے مفسرین نے کہا کہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ آج تو جھوٹ بولنے کو آرٹ سمجھا جاتا ہے، آرٹ سمجھا جاتا ہے، کانفیڈنس لیول بتایا جاتا ہے۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا ہے ہمارا لڑکا، ہاں، خوش ہوتے ہیں جھوٹ بولنے پر۔ ہم ماں باپ خود جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ماں باپ بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ میں ہلکی سی ایک مثال اس کی عرض کر کے بات آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، مثال سے بات سمجھ اچھی آ جاتی ہے۔ مثلا ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے، مہمان آ جائے، میرا ہی پوچھنے کوئی آ جائے، مثلا جماعت کے ساتھی گشت پر چلے آئے، میرے دروازے پر دروازہ وہ بجاتے ہیں، میرا بچہ دروازے پر جاتے ہوئے میں اسے کہتا ہوں بیٹا اگر میرا کوئی پوچھے نا تو کہنا بابا گھر پہ نہیں ہے،
بابا گھر پہ نہیں ہے۔ جب وہ بچہ جماعت والوں سے دروازے پر ملتا ہے اور دروازے کھولتے ہوئے جب وہ پوچھتے ہیں بیٹا گھر میں ابا ہیں، چچا ہیں، کوئی بڑا ہے، تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ معصوم ہے نا، چھوٹا ہے، سیکھ رہا ہے، میں سکھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر پہ نہیں ہے، بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر پہ نہیں ہے۔ بول تو سچ بھی دیا اس نے، لیکن میں نے اپنے بچے کو جھوٹ بھی سکھا دیا۔ ایک ہی مثال میں دو چیزیں، بچے نے جا کر سچ بول دیا کہ میرا بابا مجھے جھوٹ سکھا رہا ہے، اور کہہ رہا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ اپنی کھیتیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ جھوٹ سب سے پہلی چیز جو بول کے اندر درست ہونی چاہیے اور ہونا نہیں چاہیے، کلام کے اندر، گفتگو کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کے ذہنوں میں آئے گی کہ بھائی آپ نے پہلے کہہ دیا کلمہ سکھائیں، جب بولنے لگ جائے کیوں کہا ایسا؟ الگ بات ہے، دلیل ہے حدیث سے، لیکن آپ حضرات میں سے جو احباب تبلیغ میں تشریف لے جاتے ہیں چلے 4 مہینوں کے لیے، تو بہت سے لوگ بیرون ملک اور اندرون ملک، بیرون ملک کو تو چھوڑ دیجئے، اندرون ملک 40-50 سال کے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو کلمہ نہیں آتا۔ اور انشاءاللہ نومبر میں 9 تاریخ سے اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال پہلی چیز جو زبانیں جس عیب سے پاک ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز غیبت۔ غیبت، بچے کی زبان پر غیبت نہ ہو، بچے کی زبان پر غیبت نہ ہو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن بیان کر رہا ہے، سورۃ الحجرات ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ اچھا بھائی، جھوٹ کہتے کس کو ہیں؟ جھوٹ کہتے کس کو ہیں؟ خلاف واقع بات کو بیان کرنا، جو بات حقیقت میں ہے ہی نہیں اس کو بیان کرنا، اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر جو عیب پایا جا رہا ہے اسی عیب کو اس کے پس پشت بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ مثلا میرے اندر ایک عیب موجود ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہی بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بھائی جو پائی جاتی ہے اس کے پس پشت پس سے پردہ کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں پائی نہ جائے یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی شدید گناہ۔ غیبت، بچوں کی زبانیں غیبت سے پاک ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اپنے بھائی کے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو؟ قرآن خود ہی کہتا ہے فکرہتموہ، پس تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ پھر غیبت کیوں؟ ماں جب بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے ہو تو اس کی زبان سے غیبت کے کلمات نہ ہوں۔ ماں باپ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو غیبت نہ کر رہے ہوں۔ خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اب تو مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، صرف خواتین میں نہیں۔ 2 مرد جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ غیبت سے پاک رکھنا دوسرا عیب۔ نمبر 3، تیسرا عیب کیا ہے؟ مذاق۔ مذاق، قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو مذاق نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک ہے مزاح، مزاح یہ الگ چیز ہے، مذاق الگ چیز ہے۔ مزاح کہا جاتا ہے خوش طبعی کو، مذاق اڑانا یہ الگ چیز ہے۔ فرمایا مت اڑاؤ مذاق۔
اور یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے مذاق کسی کا اڑانا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور خواتین بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ آج تو ہم، اللہ معاف فرمائے، ہم بچوں کو ساتھ لے رہے ہوتے ہیں اور مذاق کی طرح، جی اب تو بچے بھی کہہ رہے ہوں میں نے مذاق میں کہا تھا، لوگ کہتے ہیں چلو مذاق میں کہا تھا مٹی ڈالو۔ کون سکھا رہا ہے؟ کون تربیت کر رہا ہے؟ کون اپنی فصلوں کو تباہ کر رہا ہے؟ ماں باپ بڑے خود۔ مذاق نہ ہو، مزاح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے۔ مزاح کس کو کہتے ہیں؟ مثال بتا رہا ہوں۔ ایک بوڑھی آپ کی خدمت میں تشریف لائی، سوال کیا کیا کوئی جنت میں جائے گا؟ کیا بوڑھی کیا جنت میں میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ رو رہی ہے، پریشان ہو کر واپس جانے لگی۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا بوڑھی نہیں ہوگی، سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہ مزاح ہے، یہ مزاح ہے، یہ خوش طبعی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی انہیں ایز اے فن دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ جھوٹ، اچھا جھوٹ میں ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیں، بات سے بات نکل رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، بچہ دروازے سے باہر جا رہا ہے، کچن میں جا رہا ہے، چولہا جل رہا ہے، ہانڈیاں رکھی ہوئی ہے، ماں بچے کو بلاتی ہے، کہتی بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دے رہی ہوں، ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا چلتے ہیں، ذرا تصور کریں اس زمانے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس تھے اس معاملے میں۔ ایک خاتون تھی، ایسے ہی اس نے ایک بچے کو بلایا، کہنے لگی تعال یا غلام اعطیک شیء، اے بچے ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا تمہارے پاس دینے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کھجور تھی، میں وہ کھجور بچے کو دینا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہوتا تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر بچوں کو ایک چیز جو ہم سکھا رہے ہیں، وعدہ خلافی، وعدہ خلافی۔ ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کر لو میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا، چاکلیٹ لے کر دوں گا، گھڑی لے کر دوں گا، فون لے کر دوں گا۔ بچہ وہ کام کر گزرتا ہے، 1-2 بار پیچھے بار بار آتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، کہتے ہیں چلیں لے دیں گے۔ لیکن ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا وعدہ کوئی چیز نہیں ہے، کرو توڑو جو مرضی آئے کرو، وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن میں حکم دیا جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ ایک بیماری الخدیعہ، دھوکہ دینا، دھوکہ دینا، دھوکہ دینا، یہ بھی بہت عام ہو چکا گھروں کے اندر۔ بچپن سے ماں باپ بچے کو دھوکہ دے رہے اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ کیسے میرے بچے نے الو بنایا۔ اچھا بڑے بھی خوش ہوتے ہیں کیسے ہم نے بچے کو الو بنایا۔ ازراہ تفنن یہ گفتگو، مزے لے رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو کے ماں باپ کو الو بناتا ہے نا، پھر سمجھ لگتی ہے کہ یہ الو بنانا کس نے سکھایا تھا۔ اپنے بچوں کو ایسی حرکات سے محفوظ رکھیں، پاک رکھیں، اس کی زبان کو صاف رکھیں، اور سب سے اہم چیز بد کلامی، بد زبانی، گالی دینا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان لوگوں کے بتوں کو گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنے معبودان باطلہ کو پوجتے ہیں۔ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، بدلے میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا۔
اگر کوئی کسی مورتی کو پوجتا ہے فرمایا مت گالی دو، کسی بت کو پوجتا ہے فرمایا مت گالی دو۔ یہ وہ نقائص ہیں، وہ عیب ہیں جو آج معاشرے کے اندر زبانوں کے اوپر عام ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر آنے والی نسل پریشان کن بنتی جا رہی ہے۔ ایک بیماری قسم اٹھانا، بات بات پہ قسم اٹھانا۔ ہم چونکہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچہ غیر حاضر ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ کہتا ہے استاد جی بیمار تھا۔ لیکن جب ہمیں وہ یقین نہیں آتا اس کی بات پہ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بیمار تھا۔ جب ہم اس کے ساتھ کے بچوں سے یا گھر سے معلومات لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بیمار نہیں تھا، کھیل رہا تھا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے بچہ؟ میرا بچہ ہے، میرے گھر میں رہتا ہے، میں پالتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں جو بولتا ہوں، جو بیج ڈالتا ہوں، میرا بچہ اسی کو اخذ کرتا ہے اور وہی آگے وہ اگلتا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو، اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو درست رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ وآخر